الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر اس سورت سے پہلے اخیر میں اس روح کا تذکرہ کیا جس کو مرتے وقت پکارا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ تیرے رب کے پاس اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے اس سے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا. اس سورت کے اندر، سورہ بلد کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی طرف رہنمائی کی جس کی وجہ سے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے، جس کی وجہ سے جنت کے اندر آدمی آسانی سے داخل ہو جائے. سورت کی ابتدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی مشقتوں سے دوچار ہے، وہ زندگی مشقتوں میں گزارتا ہے. اگر کہیں مشقت نہیں اٹھاتا تو دینی امور میں نہیں اٹھاتا، اور یہاں پر ہی تو مشقت کا اٹھانا اسے کام آئے گا. فلقتحم العقبہ، وہ گھاٹی کو کراس نہیں کرتا، اس میں اترتا نہیں ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، گردن چھڑانا، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی بے قصور آدمی کو جیل سے چھڑا دینا. فک رقبہ ایک نیک عمل یہ ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی یتیم کو کھانا کھلانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فاقے والے دن کے اندر کسی کو کھانا کھلانا، مسکین کو، نادار کو کھانا کھلانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، چاہے پھر وہ کسی فقیر کو ہو جو نادار ہو، محتاج ہو، یا کسی یتیم خاک آلود قریبی رشتہ دار کو ہو. یتیما ذا متربہ. پھر یہاں سے باقی تھا یہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کام کرنے ہیں. اب اس کا تقابل بھی ماں قبل والی صورت کے ساتھ بہت اچھے سے ہوتا ہے کہ وہاں پر اہل مکہ کی برائیوں کو ذکر کیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام تم نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم غریبوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، مال کو، میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال سے بڑی شدت کے ساتھ تمہیں محبت ہے. یہ برائیاں اور خرابیاں ان کے اندر ہیں. اس صورت میں اس کا علاج، خرچ کرو یتیموں پر، مال کی محبت دل سے نکالو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے بنو، لوگوں کو ترغیب دلاؤ کہ وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، یہاں سے باقی تھا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کرنے اور شفقت کرنے کی تلقین کی. یعنی ایک دوسرے کو صبر کرنے کا حکم دیتے رہے، ترغیب دلاتے رہے، اور ساتھ ساتھ میں آپس میں رحم اور مہربانی کی تلقین کی.
اب یہ ثم کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت سارے حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سب کام انجام دیے اور ساتھ میں سب سے اہم کام جو انجام دینا چاہیے تھا وہ یہ ہے، اور اس نے انجام دیا کہ وہ ایمان لایا۔ یہ سب کام انجام دیے اس نے، لیکن ایمان کے بغیر تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے بغیر یہ سب کام کسی کام کے نہیں۔ یہ سب کام تو اس نے انجام دیے، ساتھ ساتھ میں وہ ایمان بھی لایا، تو پھر یہ جو ایمان کا بیج ہے جو اس کے دل میں اس نے بویا ہے بارآور ہوگا۔ ثم كان من الذين آمنوا، تو صبر کہ ایک دوسرے کو تلقین کی، یعنی اعمال صالحہ پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ابھارتے ہیں، مسجد کی طرف لاتے ہیں، نیک اخلاق کو اپنانے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، برے اخلاق کا دلوں سے خاتمہ کرتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں کہ برائیوں کو انجام نہیں دیتے، فاحشی اور جو بالکل فحش چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، ناجائز نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی بچانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ صبر میں وہ بھی داخل ہے کہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیا آسمانی کوئی آفت کسی پر آ گئی، اور ساتھ دیتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے جذبات میں اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ غمخواری، آپس میں مسلمانی معاشرہ اس طرح کا ہوتا ہے، دوسروں کی ہمدردی میں شریک ہونا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے، مومن کی علامت ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کی ایذا سے بچنا اور اسی طرح ظلم سے بچنا۔ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک آخرت میں نجات کا ذریعہ اسی وقت ہوگا جبکہ ساتھ میں ایمان بھی شامل حال ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ ایمان کی حیثیت ویزا کی ہے، کہ آدمی جتنے بھی اچھے اخلاق دکھاتا ہو، جتنے بھی اچھے اس کے کام ہو، لیکن اگر وہ ملک کا سٹیزن نہیں ہے، شہری نہیں ہے، تو اسے داخلہ نہیں ملے گا، ویزا نہیں ہے تو اس کو داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ اسی طرح آدمی جتنے بھی اچھے نیک عمل کر لے، لیکن ان نیک کاموں کا فائدہ اسے جنت میں وہ نیک کام اسی وقت داخل کروا سکیں گے جبکہ اس کے پاس ایمان ہو۔ تو ایمان کی حیثیت ویزا کی حیثیت کی طرح ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، شفقت کرنے کی تلقین کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی ہے، اس نے بہت سارے زمانے جاہلیت میں نیک کام کیے، جس میں سے رشتہ داروں کا وہ خیال بھی کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، اپنی سواری دوسرے کو دے دیتا تھا۔ ایسے کام اس نے بہت انجام دیے ہیں، تو کیا یہ چیز ان کو کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ ایک دن بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ یعنی وہ ایمان نہ لایا، تو ایمان نہ لانا ان سب کاموں کو بیکار کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو منصف ہیں، عادل ہیں، بدلہ ضرور ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے، الگ الگ شکلیں ہوتی ہے بدلے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اس آدمی کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی دنیا میں چرچے ہونے لگتے ہیں، اس کی چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے، یہ دنیاوی شکلیں ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کے نتیجے میں ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا بدلہ۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہم نے، ان کا بدلہ ملے گا ہم کو، ہمیں ان کا ریکمپنسیشن ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم ایمان لائے ہو نا اسی کا نتیجہ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نیک عمل بسا اوقات ان کا بدلہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا، یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں
کہ یہ سب نیک عمل کوئی انجام دے ایمان کی حالت میں، اس کے بعد وہ حقیقت میں ایمان والوں میں داخل ہوگا. یعنی ایمان تو پہلے سے تھا، یہ سب کام بھی وہ انجام دے رہا ہے، اور دینے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر وہ شامل ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے. یعنی ان حضرات کے نزدیک کیا مطلب ہوگا کہ ایمان کا صحیح نور اور اس کی لذت، اس کی حلاوت یہ اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جب آدمی اپنے دل سے حب مال نکال دے، اپنے دل سے وہ مال کی محبت خارج کر دے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والا ہو جائے، اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی. اسی وقت وہ اصل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے. پھر وہ شامل ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے بنو، خرچ کرو. مال کی محبت دل میں نہیں، ہاتھوں میں مال ہونا چاہیے، دل میں نہیں. ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں سے نواز رکھا ہے، عافیت سے نواز رکھا ہے. یہ کان سننے کی نعمت بہت بڑی نعمت، یہ دیکھنے کی نعمت بہت بڑی نعمت. بسا اوقات لوگ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں سونے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں سلا رہا ہے. یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو وہ 40 لاکھ 50 لاکھ جس کو آدمی خرچ کرتا ہے صرف ایک رات کی نیند کے لیے، یہ بڑی نعمت یعنی 40-50 لاکھ کا ہونا یا سونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت سے نیند آ جائے، یہ بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں ہم پر، شکر ادا کرنے والے بنو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ داہنی طرف والے ہیں جو یہ سب کام انجام دیتے ہیں، آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپس میں رحم کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہی لوگ داہنی طرف والے ہیں. اور یمن سے بھی ہے میمنہ یعنی برکت والے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہونے سے معاشرے میں خیر وجود میں آتا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے وجود سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور نیکیوں کا فروغ ہوتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ. اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی ہیں بائیں طرف والے، یعنی بے برکتی ہے. یہ لوگ منحوس ہیں، نحوست ان کے ہونے سے وجود میں آتی ہے، ان کے وجود سے برائیاں پھیلتی ہیں. اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو کل کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وجہ سے بھی ان کو دائیں ہاتھ والا کہا جاتا ہے، داہنی طرف والے. اور بائیں طرف والوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وجہ سے ان کو بائیں طرف والے کہا گیا ہے. عرش کی دائیں طرف دائیں ہاتھ والے، عرش کی بائیں طرف بائیں ہاتھ والے. ایک اور بھی گروہ ہے جس کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جنت والوں میں سے ہی ایک اور بھی گروپ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور آگے بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں. ان کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے، ان کا پروٹوکول کچھ اور ہے. تو یہاں دو لوگوں کا تذکرہ سورہ واقعہ کے اندر، ایک اور گروہ کا تذکرہ، علیہم نار مؤصدہ، جو بائیں طرف والے ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، چاہے وہ جتنے بھی نیک عمل کر لیں. وہ نیک عمل صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے. صورت تو ہے اچھے عمل کی، لیکن رب کو نہیں مانتا، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب پر احسان کرتا ہے، جس نے ان نعمتوں اور اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق دی، اس کے ہی وجود کا وہ منکر ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی بہت سارے اچھے کام انجام دیتا ہے لیکن بالآخر اپنے ماں کے ساتھ ہی وہ بدسلوکی کرتا ہے اور اس کا ہی وہ شکر ادا نہیں کرتا، تو دنیا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی کہ تیرے سب اچھے کام ایک طرف، تیری ماں جس نے تجھے وجود دیا اس کا ہی تو محسن اور غمخوار نہیں ہے، اس کا ہی احسان شناس نہیں ہے، تو پھر تیرے سب کام کوئی کام کے نہیں ہیں. علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں دوزخ میں جھونک کر دروازہ بند کر دیا جائے گا. نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، نہ کوئی روشن دان. گویا پریشر کوکر کی طرح ان کو اس کے اندر بند کر دیا جائے گا. آگ کو جب ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے نا تو گرمی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بہت سخت گرمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس دن کی ہولناکیوں سے حفاظت فرمائے اور جہنم سے ہمیں بچا لے، جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرمائے. ایک نقطہ یہاں پر قابل ذکر ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ سب کام جس نے انجام دیے، غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، پھر وہ ایمان لایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو ایمان لائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان لانا انفرادی حیثیت سے اچھی چیز ہے، لیکن ایمانی ماحول اور معاشرہ قائم کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک کمیونٹی ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کی طرف لے جائے، ایک کمیونٹی ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کو رحم پر ابھارے۔ ہم تو رحمان اور رحیم کے بندے ہیں، رحمان رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ جس کو رحمت بنایا گیا تھا عالمین کے لیے، جو رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ تو رحم ہمارا خاص امتیازی وصف ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ چند حدیثیں اس سلسلے میں نے آپ کے لیے جمع کی ہیں، اس کو بھی پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ ایمان لائے، بلکہ ایک کمیونٹی قائم کرے جس کی وجہ سے ایک گویا نیکی پر ابھارنے والا لشکر تیار ہو، جو لشکر برائیوں کا خاتمہ کرے، جو لشکر نیکیوں کو وجود میں لائے۔ اور اگر کوئی آدمی اکیلا ہوتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، یعنی نیکیوں کو انجام دینا، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، برے اخلاق کو دل سے خارج کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ چیز بہت مشکل ہے اگر آدمی اکیلا اور تنہا ہو تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ شامل ہو گیا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، اور انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ ایک دوسرے جب صبر کرنے کی تلقین کریں گے تو اس صورت میں یہ زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، آخرت کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ دو خصوصی وصف جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ مسلمان امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اس پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بڑوں کی تعظیم کرنا بھی ایمان کی علامت، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ بھی ایمان کی علامت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحمت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے تو یہ آدمی بدبخت ہے، اس بات کی علامت ہے، بد نصیب ہے، اس بات کی علامت ہے۔ اس لیے اپنے اندر رحم پیدا کرو۔ حضرت ایاز بن حمار کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک رجل رحیم رقیق القلب، رقیق القلب لکل ذی قربى و مسلم، وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو، اس کا دل نرم ہو۔ دل کا نرم ہونا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنین وتراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، تم مؤمنوں آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہو۔ آپس میں اے مؤمنوں، تم مؤمنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر
بے خوابی اور بخار کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی۔ جب آدمی کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، سر میں درد ہو رہا ہے، تو پوری جسم اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ مؤمنین آپس میں اس طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا شوق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة